ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں. پیٹرول پمپس مافیا نے پورے ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا. پیٹرول کی خریداری کے لیے شہری رل گئے. لمبی قطاروں کی وجہ سے معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. آمد و رفت کا نظام بھی بری طرح سے متاثر ہو کر رہ گیا ہے. پیٹرول نہیں مل رہا. 2 گھنٹے ہو گئے لائن 'ਚ لگے ہیں. پیٹرول نہیں سانوں ملتا پیا. مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور مافیا کا سامنا. پیٹرول پمپس مافیا نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پورے ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا. حکومت سے مذاکرات کے باوجود پیٹرول پمپس مافیا نے ملک بھر میں پیٹرول کی سپلائی معطل کر دی، جس سے کئی شہروں میں نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا. شہریوں کو مخصوص پیٹرول پمپس میں پیٹرول کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. طویل قطاروں کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. وفاقی وزیر قانون حماد اظہر نے کہا ہے کہ پیٹرول پمپس کی ہڑتال کی آڑ میں کچھ گروپس 9 روپے کا اضافہ کروانا چاہتے ہیں. چند کمپنیوں کو نوازنے کے لیے قیمت میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. ادھر شہریوں کا کہنا ہے کہ مافیا کے مطالبات ماننے کا مطلب پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا ہے، جو اب عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے. ملک بھر میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کے باعث شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. پورے پاکستان سے اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں. اسلام آباد سے کامران چودھری، لاہور سے سید وقار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ پشاور سے واجد شہزاد اور سوات سے وقار سواتی ہمارے ساتھ موجود ہے. کامران، سب سے پہلے ذرا آپ بتائیے گا شہر اقتدار اور راولپنڈی کی کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، بحران پہ بحران اور اب جو ہے وہ پیٹرول کا بحران جو ہے وہ ملک پہ جاری ہے. بیشتر پیٹرول پمپس تاحال جو ہیں وہ بند ہیں. ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی. صبح 6 بجے سے یہ پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں اور تاحال یہ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند ہیں. ایسوسی ایشن کی جانب سے حکومت کی طرف سے مذاکرات کے نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اسلام آباد کے بیشتر پیٹرول پمپس جو ہیں وہ مختلف سیکٹرز میں بند ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے وہ شدید دشواری کا سامنا ہے. مختلف آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ مختلف کمپنیوں کے یا سرکاری ایجنسی جو ہے تیل فراہم کرنے والی PSO، اس کے آؤٹ لیٹس پر جو ہے وہ پیٹرول اور دیگر جو پیٹرولی مصنوعات ہیں ان کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ طویل قطاریں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. شہریوں کو دور دراز سے جو ہے وہ ان آؤٹ لیٹس کا رخ کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے شدید دشواری کا سامنا ہے. حکومت کی جانب سے مذاکرات کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایسوسی ایشن کو جلد جو ہے وہ اس بات پر راضی کر لیا جائے گا کہ وہ ہڑتال ختم کر دیں، اور دوسری جانب ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس بات کی تردید کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح. ٹھیک ہے کامران، آپ سے مزید تفصیلات آپ نے جو کچھ بتائیں، ذرا صورتحال اب جانیں گے. لاہور کی ہمارے ساتھ سید وقار حسین موجود ہیں. وقار، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، لاہور شہر میں پیٹرول پمپ سے بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر پیٹرول پمپ سے کھلے ہیں اور وہ شہریوں کو اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، لیکن اکثر علاقے ایسے ہیں جہاں پر مکمل طور پر پیٹرول پمپ بند ہیں. اس کے علاوہ جو PSO کے پیٹرول پمپس ہیں وہ شہریوں کو اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، لیکن جس پیٹرول پمپ کے باہر میں موجود ہوں سمنا آباد موڑ پر، یہ پیٹرول پمپ PSO کا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر بند ہے. اگر میرا کیمرے مین آپ کو دکھا سکے کہ یہ مکمل طور پر کناتے لگا کر بند کر دیا گیا اور یہاں پر غیر طور پر پیٹرول پمپس کے جو اہلکار ہیں وہ موجود ہیں اور شہریوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پر پیٹرول پمپ بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خدمات دینے سے قاصر ہیں. لیکن شہر کے اکثر علاقے ایسے ہیں جو مختلف پرائیویٹ کمپنیوں کے پیٹرول پمپس ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں اور شہری حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ فوری طور پر ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں انہیں پورا کیا جائے تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا. بہت شکریہ. وقار حسین ہمیں بتا رہے تھے. ذرا رخ کرتے ہیں پشاور کا، جہاں پر واجد شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے. جی واجد، پشاور بھر کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پٹرولیم ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی، جس کی وجہ سے ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی پورا دن پیٹرول پمپ جو تھے وہ بند تھے، جس کی وجہ سے جو شہری جو ہے کافی متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. پیٹرول پمپ بند ہونے کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے گزشتہ روز ٹینکی جو تھی فل کر دی تھی، لیکن اب ٹینکی جو ہے وہ بھی خالی ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری ہے پیٹرول پمپ کی طرف رخ کرتے ہیں تو پیٹرول جو ہے ان کو مہیا نہیں کیا جاتا، مل نہیں پاتا، جس کی وجہ سے شہری جو ہے کافی متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسی طرح پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے جو کرائے کی مد ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو آیا ہے. جو ڈرائیور حضرات ہیں جو کرایہ لے رہے ہیں
جو کرایہ ہے اس کی جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے بھی کافی شہری جو ہے متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایس او پمپ کے حوالے سے بتاؤں تو پاکستان اسٹیٹ آئل کے کچھ پمپ جو ایسے تھے وہ کھولے گئے تھے جس میں لمبی قطاریں جو تھی وہ لگی ہوئی تھی، لیکن شہر کے دیگر جگہوں پر جو ہے پی ایس او کے پمپ بھی وہ بند تھے۔ پرائیویٹ پمپ تو ہڑتال کی وجہ سے بند ہیں۔ ٹھیک ہے، واجد شہزاد پشاور سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، سوات کا رخ کریں گے، وقار سواتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقار بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح آج سوات میں بھی پورا دن جو پیٹرول پمپس ہے وہ بند رہے اور سوات کے جو تمام پیٹرول پمپس ہے وہ اس کو بالکل بند کر دی گئی تھی۔ آج سوات کے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا اور سوات کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ایک طرف مہنگائی جاری ہے اور دوسری طرف پیٹرول پمپس بند ہونے سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف جو ہے پیٹرول پمپس کے جو مالکان ہیں وہ اپنے مطالبات جو ہے وہ حکومت سے منوا رہے ہیں اور پیٹرول پمپس کے جو مالکان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پرسنٹیج کو بڑھایا جائے اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے مطالبات کو مانے۔ دوسری جانب حکومت نے بھی خاموشی اختیار کی ہے اور جو لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں اور تقریباً آج ابھی رات کا ٹائم ہے، اب بھی سوات کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پہ جو مقامی مزدور ہے، جو ڈرائیورز ہے، آج سارا دن انہوں نے بہت زیادہ فریاد کیا۔ ٹھیک ہے، پورے پاکستان بھر سے ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد سے کامران چودھری آپ کا شکریہ، لاہور سے وقار حسین، پشاور سے واجد شہزاد اور سوات سے وقار سواتی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطالبات پر کس حد تک رضامند ہوئی ہے حکومت؟ پیٹرولیم ڈویژن کی ای سی سی کو ارسال کردہ سمری کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر او ایم سی مارجن میں 71 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز ہے۔ پیٹرول پر او ایم سی مارجن ₹2.97 سے بڑھا کر ₹3.68 کرنے کی سفارش کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر او ایم سی مارجن ₹2.97 سے بڑھا کر ₹3.68 کرنے اور پیٹرول پر ڈیلر مارجن میں 99 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل پر ڈیلر مارجن میں 83 پیسے فی لیٹر اضافے اور پیٹرول پر ڈیلر مارجن ₹3.91 فی لیٹر اضافہ کرنے کی تجویز ہے، جو کہ ₹4.90 بڑھایا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے ہائی سپیڈ ڈیزل پر ڈیلر مارجن ₹3.30 سے بڑھا کر ₹4.13 فی لیٹر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے سمری ای سی سی کو بھجوائی جا چکی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی آئندہ اجلاس میں اسی حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گی۔ دوسری جانب پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے مارجن میں تقریباً ₹9.25 اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہی ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی یقین دہانی کے باوجود دن بھر شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اوگرا تیل کی بحالی کے لیے ڈیلرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں۔ اوگرا نے سپلائی اور نقل و حمل کی مسلسل نگرانی کے ذریعے مصنوعات کی دستیابی کو یقینی بنایا ہے، جبکہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی یعنی اوگرا کی یقین دہانی تھی کہ جس کے باوجود آج دن بھر شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر رہے ہیں۔ ترجمان اوگرا نے کہا کہ اوگرا تیل کی بحالی کے لیے ڈیلرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ اوگرا نے سپلائی اور نقل و حمل کی مسلسل نگرانی کے ذریعے مصنوعات کی دستیابی کو یقینی بنایا ہے، جبکہ آج دن بھر شہری پیٹرول پمپس کے چکر لگاتے رہے اور جہاں پر پیٹرول موجود تھا وہاں پر لمبی قطاریں تھی۔ آفس جانے والے لوگوں کے لیے شدید پریشانی، جنہوں نے وقت پر آفس پہنچنا ہے انہیں پیٹرول کی دستیابی میسر ہی نہیں تھی اور سارا دن شہری اس پریشانی پر رہے۔ خلاف ورزیوں پر کارروائیاں بھی کی گئیں، لیکن کچھ معلوم نہیں کہ کتنی کارروائیاں کی گئیں۔ یہ کہنا ہے اوگرا کا کہ آج تمام دن یقین دہانی کروائی گئی تھی اوگرا کی جانب سے کہ شہر بھر میں پیٹرول ملے گا، لیکن آج کے دن ہی شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر رہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اوگرا تیل کی بحالی کے لیے ڈیلرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ گزشتہ روز عمران غزنوی صاحب جو کہ اوگرا کے ترجمان ہیں، انہوں نے سچ نیوز سے بات کی تھی، انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ دن بھر پیٹرول میسر ہوگا۔
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा में भी हड़ताल के बायस अक्सर पेट्रोल पंप बंद पड़े रहे। बाज़ इलाकों में पेट्रोल निजी पंप्स में ब्लैक में फरोख्त होने की शिकायत मौसूल हुई हैं। मसनूई महंगाई में मुलविस माफिया ने तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद एक बार फिर पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा कर दिया है। पेट्रोल पंप आवाम को पेट्रोल फराहम नहीं कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल माफिया निजी पेट्रोल पंपों में पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त कर रही है और लोगों से पेट्रोल के मनपसंद नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। या तो बहुत परेशानी आवाम के लिए, जो किसी भी पेट्रोल पंप पे जाओ वहाँ ये तो एक तरफ से महंगाई और दूसरा तरफ पेट्रोल भी नहीं मिलता है। मुझे हुकूमत से ये इल्तिजा है कि वो पेट्रोलियम सर्विस बहाल करे। भाई अभी 7-8 किलोमीटर दूर कहीं जाके पंप मिलेगा, कोई ना कोई जुगाड़ तो गरीब आदमी लगाएगा ना, अपना बच्चों का पेट काटेगा और फिर कहीं जाके अपना रोजी की रोटी के मथे लगेगा। तो ये है कि इनको चाहिए कि अपने वजारतों के खर्चे कम करे, अपने प्रोटोकॉल के खर्चे कम करे, गरीब अवाम पे लगाए। पेट्रोल की किल्लत के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हर किस्म की परेशानी मंडला रही है, पेट्रोल की परेशानी, महंगाई की परेशानी, हर चीज की परेशानी। ये सारे पेट्रोल पंपों पर यही आ रहे हैं, जहाँ भी जाओ पेट्रोल नहीं है, पैदल जाओ आओ जाओ। अभी आओ शॉर्टेज किस चीज की? आपने इतना पेट्रोल महंगा भी कर दिया, उसके बावजूद शॉर्टेज और आपको पीछे से आ रहा होता है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमत पेट्रोल की मसनूई किल्लत में मुलविस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। मुस्लिम लीग नून ने राशन कार्ड, खताने, महंगाई, यू टर्न, झूठ को नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामत करार दे दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई का बेकाबू जिन गली गली घर घर ऐलान कर रहा है कि वजीर आजम चोर है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा सब्ज बाग दिखाकर इमरान साहब ने कौम को दोबारा कतारों में खड़ा कर दिया। कमीशन मार्जिन 6% से कम नामंजूर। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अपने मुतालिबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात नौमान भट्ट साहब। उन्हीं से जान लेते हैं कि मामला क्या है। नौमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सच टीवी को आपने अपना वक्त दिया। सर बताइएगा, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत से? सिलसिला कहां तक पहुंचा? को मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या नहीं? सर, जो डीलर एसोसिएशन के जो हैं वो हमारे चेयरमैन समी खान साहब कमीशन मार्जिन 6% से कम नामंजूर। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अपने मुतालिबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक हमारे मुतालिबात न माने जाएं हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। नौमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। नौमान साहब बताइएगा, आप फरमा रहे थे कि किस तरह से बातचीत चल रही है हुकूमत के साथ? सर, हमारे चेयरमैन साहब के साथ उनका टेलीफोनिक राब्ता है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई बुलाया नहीं गया कि कोई लेटर नहीं आया एसोसिएशन को अभी मिनिस्ट्री की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि नेगोशिएट किया जाए या कुछ इस पे बात की जाए। अच्छा नौमान साहब, ओगरा कल तर्जुमान ओगरा हमारे साथ मौजूद थे। आज भी ओगरा ने बड़ा वाज़ेह बताया है कि डीलर्स एसोसिएशन के साथ मुकम्मल राब्ते में है। तो राब्ते से क्या मुराद है कि सिर्फ टेलीफोनिक राब्ते में है या कोई बातचीत करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई दावत दी गई? अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई सर। सर ये बताइएगा, इस वक्त लोग मारे मारे फिर रहे हैं, आपको पता होगा, आपने खुद भी देखा, हमारी स्क्रीन पर भी दिख रहा है और मीडिया बरमला इसका इजहार कर रहा है। लोग इंतहाई परेशान हैं, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा? अगर फर्ज करें कि मुतालिबात की अदम मंजूरी होती है, मुतालिबात नहीं माने जाते, तो क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा आप लोगों की जानिब से? सर बिल्कुल ऐसा ही है, परेशानी हमें भी है, हम भी अवाम है, अवाम के साथ ही हमने भी पेट्रोल पंप बंद कोई शौक से नहीं किए हुए। देखें, कोई भी बंदा कारोबार बंद नहीं करता, मुश्किल में है, हम लोग मजबूर हैं। हम कल नाफा दी इसके साइड किया, उसको जल्द से जल्द फैसला करे ताकि ये मसले हल हों लोगों वालों। नौमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बड़ा मसला ये है कि पेट्रोल की कीमतें हैं बहुत ज्यादा, फिर कमीशन मार्जिन 6%।
اور اس سے کم نامنظور، یعنی 9 روپے سے اوپر یہ جو رقم بڑھے گی تو کیا اس کا ڈائریکٹلی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت پر بھی اثر پڑے گا؟ آپ پیسے ہمیں مل رہے تو اس کے اوپر ملا کے تقریباً 9 روپے بنتے ہیں. اس میں جو ایڈیشن کریں لم سم 9 روپے ہم نہیں مانگ رہے. 4 روپے تقریباً آلریڈی ہے 3 روپے 91 پیسے، تو ہم 4 روپے یا 5 روپے مزید مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. نعمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ حکومت نے ان سے باضابطہ طور پر کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ برآمدات پر توجہ نہ دینا ہے. ہم نے کبھی بھی برآمدات پر توجہ نہیں دی. وزیر اعظم عمران خان کا سونی دھرتی ریمیٹنسز پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا جب بھی معیشت بہتر ہونے لگتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے. جب پیسے پر دباؤ بڑھتا ہے تو IMF جانا پڑتا ہے. ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے پاکستان کے مسائل ہیں کیا. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر سندھ حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مؤثر اقدامات نہ کیے تو وفاقی حکومت مداخلت کر سکتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک میں گندم اور کھاد کے اسٹاک کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ 6.6 ملین میٹرک ٹن سرکاری گندم کا اسٹاک دستیاب ہے. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر عوام دشمن ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اٹلی کے سیکرٹری جنرل ڈیفنس نے ملاقات کر کے باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی. فوجی تعاون، تربیتی امور اور انسداد دہشت گردی کے معاملات بھی زیر غور آئے. ISPR کے مطابق GHQ راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا پاکستان عالمی اور علاقائی سطح پر اٹلی کے کردار کو اہمیت دیتا ہے. پاکستان نے اٹلی کے ساتھ مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم نے بحرین کے دورے کے دوران شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ سمیت دیگر اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی. اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور سمیت دفاعی شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان کا شاہین 1A بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ، زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل کے ڈیزائن اور ٹیکنیکل امور میں تبدیلی کا کامیاب مشاہدہ کیا گیا. صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد پیش کی. وطن عزیز نے دفاعی صلاحیت میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. پاکستان نے شاہین 1A بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا. ISPR کے مطابق زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل کے تجربے کے دوران ڈیزائن اور ٹیکنیکل امور میں تبدیلی کا کامیاب مشاہدہ کیا گیا. DGSPD لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منج نے چیئرمین نیسکوم ڈاکٹر رضا سمر، کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے ہمراہ شاہین 1A میزائل کے تجربے کا مشاہدہ کیا. سائنسدان اور انجینئر سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. DGSPD نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی. DGSPD نے سائنسدانوں اور انجینئرز کے عزم اور تکنیکی مہارتوں کو بھی سراہا. صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے. ترسیلات زر کے عوض سمندر پار پاکستانیوں کو ریوارڈ پوائنٹس حاصل ہوں گے. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کہتے ہیں سونی دھرتی ریمیٹنسز پروگرام سے سمندر پار پاکستانی سرکاری اداروں سے دی جانے والی خدمات سے مستفید ہوں گے. پاکستانی اپنے علاوہ کسی بینیفیشری کو بھی یہ ایوارڈ منتقل کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے کہا حکومت IMF سے 4 آنے کے لیے عوام کے مفاد کو داؤ پر لگانے کو تیار ہے. اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. یہ ٹیکس بھی پورا نہیں اکٹھا کر پائے. اگر نالائقی کے پہاڑ کو نہ روکا گیا تو قومی سلامتی سنگین متاثر ہو سکتی ہے. اب ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے. عمران خان کو خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے. پاکستان میں آٹے کا کوئی بحران نہیں. ملک میں گندم کا ذخیرہ موجود ہے. وفاقی حکومت آٹے کی قیمت کی مانیٹرنگ کر رہی ہے. وفاقی وزیر خوراک
فخر امام کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا پنجاب اور سندھ میں آٹے کی قیمت میں فرق ہے. کراچی میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے میں مل رہا ہے. سندھ میں آٹے کی قیمت پنجاب سے زیادہ ہے. من پسند صحافتی اداروں کو نوازنے کے اسکینڈل میں وزارت اطلاعات و نشریات نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات نے بھی معاملے کا نوٹس لے لیا ہے. کرپشن نے ملک برباد کر دیا, کوئی مقدس گائے نہیں, جو کرے گا وہ بھرے گا. چیئرمین نیب جاوید اقبال نے کہا کچھ لوگ نیب کی بنیاد پر سیاست میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. ان کی صبح نیب سے شروع ہوتی ہے اور شام نیب پر ختم ہوتی ہے. کچھ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو بلا کر پوچھا جائے گا. نیب کی ہمدردی ریاست پاکستان کے ساتھ ہے. چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا گیا. نیب ریکوری کہاں گئی؟ سندھ میں گریڈ 20 کے 67 افسران درکار ہیں مگر تعینات صرف 20 ہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا وفاق سندھ حکومت کے افسران سے متعلق خطوط کا جواب نہیں دے رہا. انتظامیہ وہ فیصلہ کرتی ہے جو ادارے کے مفاد میں ہوتا ہے. عالمی کانفرنس میں وزیر اعظم کے 2 پیاروں کی لڑائی جگ ہسائی کا باعث بن گئی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اقوام متحدہ کے عالمی ماحولیات کانفرنس کے دوران زرتاج گل اور امین اسلم کی لڑائی پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. PAC کا اجلاس چیئرمین رانا تنویر کی زیر صدارت ہوا. ریاض فتیانہ نے اجلاس میں انکشاف کیا کہ گلاسکو میں وزیر ماحولیات زرتاج گل معاون خصوصی امین اسلم کے ساتھ لڑ کر وطن واپس آ گئی تھی. ریاض فتیانہ کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں افسران کی نااہلی کے باعث پاکستان کی نمائندگی غیر معیاری تھی. کانفرنس میں پاکستان پویلین خالی رہا. پویلین میں قائد اعظم اور وزیر اعظم پاکستان کی تصویر تک نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پویلین میں نیپال اور دیگر ممالک کے وفود کا کسی افسر نے استقبال نہیں کیا. یہ پاکستان کی بدنامی تھی. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے نیب کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے چیئرمین نیب کو قومی احتساب بیورو کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات کر دی ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سینکڑوں کیسز 10 سال سے التوا کا شکار ہیں, کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. سپریم کورٹ نے رفائی پلاٹ قبضہ کیس میں ملزمان کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے چیئرمین نیب کو تفتیشی افسر اور صاف کے خلاف انکوائری کی ہدایات بھی کر دی. سپریم کورٹ نے سرکاری زمینوں کے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کے کیس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ پر عدم اطمینان کرتے ہوئے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے آدھے کراچی پر قبضہ ہوا ہے اور پورا حیدرآباد انکروچڈ ہے. نسلا ٹاور اور تجوری ہائٹس کو تیزی سے گرانے کا کام جاری ہے. عدالتی فیصلے پر مینوان عمل شروع کر دیا گیا. کمشنر کراچی اقبال میمن نے رپورٹس عدالت میں جمع کروا دی. نور مقدم قتل کیس کے بعد پوسٹ مارٹم میں تاخیر کا معاملہ. وزارت صحت کے حکم پر بنائی گئی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سچ نیوز منظر عام پر لے آیا. کمیٹی نے CCMO کا رویہ غیر سنجیدہ قرار دے دیا. جونیئر ڈاکٹر سے پوسٹ مارٹم کرانے کے حوالے سے بھی سوالات اٹھا دیے گئے ہیں. کراچی انتظامیہ نے چڑیا گھر میں خوراک کی کمی اور شیر کے انتقال کا نوٹس لیتے ہوئے کئی اعلی افسران کو معطل کر دیا ہے. میونسپل کراچی نے ڈائریکٹر چڑیا گھر خالد ہاشمی کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے. خالد ہاشمی کی جگہ منصور قاضی کو ڈائریکٹر چڑیا گھر مقرر کر دیا گیا ہے. بھارت ہمارے ملک میں تخریب کاری کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا آج معاشرے میں پولیس کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ ہے. بدقسمتی سے پولیس کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ حقدار ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ایک بار پھر اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ عالمی تنظیمیں افغانستان کی مدد کریں. خواہش ہے افغانستان میں پائیدار امن قائم ہو. چیئرمین سینٹ نے بھارتی دعوت کو مسترد کر دیا. اسپیکر بھارتی لوک سبھا نے صادق سنجرانی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی 7 سالہ تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا 5 اگست کے غیر قانونی اقدام کو واپس لینے تک بھارت کی کسی تقریب میں شرکت نہیں کروں گا. مودی حکومت نے کشمیریوں کو خصوصی حیثیت دینے والی آئینی شقوں میں 370 اور 35 سے ختم کر کے ظلم ڈھائے ہیں. مقبوضہ وادی میں 3 جوانوں کی شہادت کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر مکمل ہڑتال رہی. دکانیں اور کاروباری مراکز بند رہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے
ہڑتال کی کال دی تھی. دوسری جانب سری نگر اور مضافات سے سینکڑوں افراد نے پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کی. اقرا یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اقرا یونیورسٹی اسلام آباد میں سماجی ذمہ داریاں اور دفتری اخلاقیات کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات مہمان خصوصی تھے. انہوں نے سماجی اور کاروباری ذمہ داریوں پر گفتگو کی. اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا. سیمینار میں فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. خبر میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk. دیکھتے رہیے سچ.